بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگرچہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو عمران خان صاحب کو 28 فروری سے پہلے رہا کروا سکتی ہیں، پاکستانی خفیہ ایجنسی کے بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ براہ راست رابطوں کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر ہونے والی اہم ترین ملاقات میں یہ پیغام دیا گیا بشریٰ بی بی کو کہ وہ آخری آپشن کے طور پر عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کریں۔ 28 فروری سے پہلے کپتان جیل سے باہر ہوں گے۔ ایک سوال آپ کے لیے بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی بیگم کلثوم نواز کی طرح کمزور نہیں پڑی، کمزور ثابت نہیں ہوئیں، ان کو گرایا نہیں جا سکا جس طرح سے کلثوم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے لیے ڈیل حاصل کی، کمزور پڑ گئیں، اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ڈیل کر کے نکال کر لے گئیں پاکستان سے۔ کیا بشریٰ بی بی سے اسی قسم کی ایکسپیکٹیشن پاکستان کی خفیہ ایجنسی لگا سکتی ہے؟ اس حوالے سے تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ، اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ کہ آخر کار ایک طویل ترین انتظار کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی عدالتوں سے ایک ریلیف ملا، جس کو ایک چھوٹی سی خوشخبری کہا جا سکتا ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ایک کیس کے اندر جو ہے وہ ان کی ضمانت تھانہ رمنا کے مقدمہ میں بشریٰ بی بی کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی۔ یہ ایک طرح سے پیغام بھی تھا، اس ضمانت منظور کرنے کے بہانے ان سے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی تھی، اس ضمانت کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بشریٰ بی بی کے خلاف 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج کیس تھا 26 نومبر کے حوالے سے اس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عامر ضیاء صاحب جج تھے، انہوں نے سماعت کی۔ بیرسٹر سلمان عدالت میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے پیش ہوئے۔ عدالت نے تھانہ رمنا کے مقدمے میں بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کر لی اور 50,000 روپے کے مشرقوں کے عوض یہ ضمانت منظور کی گئی، اور پروزیکیوشن کی جانب سے بشریٰ بی بی کی ضمانت کی مخالفت کی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی، اور ایک پیغام جو ہے وہ بشریٰ بی بی کو پہنچایا گیا۔ اس کے بعد اطلاعات کچھ اس قسم کی آئیں کہ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات کرائی گئی، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقات جو ہے وہ کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملاقات کرنے والوں میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی بھابھی تھیں، بشریٰ بی بی صاحبہ کا بھتیجا تھا، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر فیملی معاملات اور عمران خان صاحب کی آنکھ کے علاج کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے اس قسم کی اطلاعات بھی گردش میں تھیں کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے بشریٰ بی بی کے خاندان کے ساتھ رابطہ کیا جا چکا ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ایک پیغام پہنچایا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو ڈیل کے اوپر آمادہ کریں، اگر عمران خان صاحب ہماری شرائط نہیں منظور کر رہے، ہماری شرائط پر انہیں رہائی قبول نہیں ہے، تو کم از کم آپ عمران خان صاحب سے بات کر کے ان کی شرائط معلوم کر لیں کہ وہ کن شرائط پر رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جن شرائط کے بل بوتے پر وہ اس موجودہ رجیم کو چاہے چند عرصے ہی کے لیے ہی مکمل، چاہے 5 سال کے لیے نہیں، چند عرصے ہی کے لیے چلنے دیں۔ ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جانا ہوگا، ہمیں کچھ معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھنا ہوگا، اور کچھ تاریخی حقائق بھی آپ کے سامنے رکھنا ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1999 میں جو ڈیل کی نواز شریف صاحب نے، اس میں کردار ادا کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے، اس میں کردار ادا کیا تھا کلثوم نواز صاحبہ نے، اور اس کتاب کے اندر وہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ نواز شریف جیتی بازی ہار گیا حافظ شفیق الرحمان صاحب کی، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے روابط استوار ہوئے، ان کے ذریعے اس معاملے کی کوشش کی گئی، اس کے بدلے نواز شریف صاحب کو 10 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ رہنے کے اوپر آمادہ کیا گیا کہ وہ کسی قسم کی بیان بازی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ جو سارا اس ڈیل کا مین کورس تھا وہ جو کنزیوم کیا وہ کلثوم نواز صاحبہ نے کیا، مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ میں ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں، اس پلیٹ فارم پر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے 2 کردار انتہائی اہم ہیں۔ ایک بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اور دوسرا کردار ہے جناب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ
علیمہ خان صاحبہ کا، اور یہ جو دونوں خواتین ہیں ان کا ان تمام تر معاملات میں انتہائی اہم کردار ہے۔ اگرچہ پوری کوشش کی گئی وڈے اینکروں کی جانب سے، ویلے کالم نگاروں کی جانب سے، ملازم صحافیوں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان دونوں خواتین کے اختلافات کو بڑھاوا دے کر معاملات ان تک لے جائے جائیں اور کوئی ایسا بیان ان سے دلوایا جائے جس میں کسی نہ کسی ایک فریق کے لیے شٹ اپ کال آئے عمران خان صاحب کی جانب سے اور پارٹی کے اندر اختلاف پیدا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آپ یاد کریں کیسے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ اور کردار جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے مسلسل اس حوالے سے کوششیں کی جاتی رہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں۔ باقاعدہ طور پر پے رولز کے اوپر تھے کچھ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، انہیں باقاعدہ طور پر اس بات کا ایجنڈا تھمایا گیا۔ سہیل وڑائچ جیسے کالم نگاروں نے، انصار عباسی جیسے تجزیہ نگاروں نے اور منیب فاروق جیسے جو ہے وہ اپنے جو صاحبان ہیں انہوں نے اپنے اصل مالکان کے کہنے کے اوپر اس قسم کی خبریں پھیلائیں پاکستان کے اندر، اور جنگ اخبار باقاعدہ طور پر اور ان کے رپورٹر صالح ظافر اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے رہے کہ خواہ مخواہ کے اختلافات کو بڑھاوا دیا جائے اور یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ بشرا بی بی کے درمیان اور علیمہ خان کے درمیان کسی قسم کا پارٹی کے اوپر قبضے کی کوئی جنگ ہے، لیکن اس معاملے کو آگے نہ بڑھایا جا سکا کیونکہ انتہائی سمجھداری کے ساتھ دونوں فریقین نے اس معاملے کے اوپر عمل کیا۔ اچھا، اب چاہے علیمہ خان صاحبہ ہوں چاہے بشرا بی بی صاحبہ ہوں، یہ دونوں کردار اس لیے پاکستانی سیاست میں اہم ہو جایا کرتے ہیں کہ اگر ہم ماضی کے تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھیں کہ جب پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 70 کی دہائی کے اندر مینج کر لیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے نصرت بھٹو صاحبہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو ہی آنا پڑا تھا سامنے، چاہے وہ کامیاب رہیں یا ناکام، بہرحال میدان عمل میں انہیں نکلنا پڑا۔ اس کے بعد پھر 1999 کے بعد جب پوری کی پوری مسلم لیگ نواز بھاگ گئی یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں مینج کر لیا گیا، تو اس موقع کے اوپر بھی کلثوم نواز صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی جو سیاسی وراثت تھی اس کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی روایتی سیاسی جماعت نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وراثت نہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ سیاسی وراثت جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ تک پہنچے یا بشرا بی بی صاحبہ تک پہنچے یا عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم یا سلمان تک پہنچے، لیکن کیونکہ پاکستانی سیاست میں ہوتا آیا ہے ایسے ہی کہ پوری کی پوری سیاسی جماعت مینج ہو جایا کرتی ہے، تو اب بڑا واضح طور پر ہمیں پاکستانی پردہ سیاست پر یہ بات گزشتہ چند عرصے سے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مینج کر لیا گیا ہے، چاہے ان کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کا مال ہے، ان کی آل ہے، ان کی کھال ہے، چاہے ان کا سیاسی مستقبل ہے، چاہے ان کا کاروبار ہے، چاہے انہیں اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی ڈر یا خوف ہے، کاروبار کے حوالے سے کوئی ڈر یا خوف ہے، بہرحال کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ انہیں مینج کیا جا چکا ہے، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ بیرسٹر سلمان جو ہے وہ راجہ صاحب ہوں یا دیگر کردار ہوں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے جو بیانات آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بلکہ اب تو کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب وہ کردار تھے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کی جائز آئینی اور قانونی حکومت کو ناجائز غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرانے میں اپنا کندھا پیش کیا، لیکن عمران خان صاحب نے جب جمہوریت کے اوپر برا وقت آیا، جب پاکستان کے اندر ضرورت تھی، ایک بار پھر انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے آگے کیا، ان کے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کیا، انہوں نے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی کے اندر بنایا، علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ کے اندر بنایا، لیکن کچھ لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے محمود خان اچکزئی صاحب اس عہدے تک پہنچے اور ان کے روابط ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور وہ کوئی نہ کوئی معاملات کو طے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس قسم کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کھلی آفر ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ آپ کو مزید بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، آپ اگر ہمارے معاملات کو عمران خان صاحب کے ساتھ بہتر کرائیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب مسلسل اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر تیار ہو جائیں، معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں، کچھ معاملات کچھ چیزیں طے کر لیں تو اڈیالہ جیل کے اندر جا کر میں عمران خان صاحب سے دستخط کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس سارے ماحول کے اندر جب طرح طرح کی آوازیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کے منہ سے نکل رہی ہیں، تو ایک بار پھر یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے باخبر حلقوں کی جانب سے کہ اس اہم ترین موقع پر ماضی کی طرح ایک بار پھر عمران خان صاحب کی جو سیاسی وراثت کے قریبی لوگ ہیں،
علیمہ خان صاحبہ ہوں یا بشرا بی بی صاحبہ ہوں، وہ اس معاملے میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں کہ مستقبل عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، اور اسی اینگل کے اوپر پاکستانی خفیہ ایجنسی نے کام بھی شروع کر رکھا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ تک پے در پہ کئی پیغامات پہنچائے گئے، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، کبھی دلاسے سے، کبھی سختی سے، کبھی ان کے بیٹوں کو گرفتار کر کے، کبھی ضمانت پر رہا کر کے، کبھی ان کے اوپر سختیاں کر کے، کبھی انہیں اچھے میسج دے کے، لیکن علیمہ خان کو اس تمام تر معاملے کے اندر اس لیے بھی نہیں توڑا جا سکا کیونکہ وہ اپنے بھائی عمران خان صاحب کے انتہائی قریب ہیں، ان کے کہنے کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اور اسی لیے ان کی ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے تھے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل تک وہ بات پہنچتی تھی، وہاں سے پاکستانی عوام تک پہنچتی تھی۔ اسی دوران پھر کچھ دیگر روابط اختیار کر کے بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، وہاں سے بھی کوششیں کی گئی، ایک ریٹائرڈ جرنیل کی جانب سے رابطے کیے گئے، بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ کچھ سیاستدانوں نے بھی رابطے کیے، اور اب تازہ ترین رابطوں کے متعلق اطلاعات ہیں کہ خفیہ ایجنسی کی جانب سے رابطے کیے گئے۔ ان رابطوں کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر بشرا بی بی کی فیملی ان سے ملاقات کے لیے پہنچی۔ ایک بار پھر بشرا بی بی کو اپنی فیملی کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ پہلے مرحلے کے اندر آپ کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا جا سکتا ہے اگر آپ عمران خان صاحب کو چند معاملات کے اوپر منانے کی کوشش کریں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ چند دن پہلے جب اس قسم کا پیغام بشرا بی بی کو دیا گیا، جب اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں، جب قسم کے اشارے آنا شروع ہوئے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو وہاں سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، تو بشرا بی بی صاحبہ نے یہ پیغام دیا کہ اگر عمران خان صاحب کے بغیر آپ مجھے بنی گالہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کریں، میں اڈیالہ جیل کے اندر ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اب علیحدہ کر کے بشرا بی بی کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا، بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ آج کی اطلاعات بھی یہی ہیں کہ کیسے وقت کے اوپر کہ جب عدالت سے بظاہر ایک ریلیف ملتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو، اس کے بعد جب ان کی فیملی سے ان کی ملاقات بھی کروا دی جاتی ہے تو یہ سب کچھ صرف اور صرف اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو یہ کہا جائے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو مزید بھی ریلیف مل سکتا ہے اگر وہ عمران خان صاحب کو منانے کے حوالے سے کوششیں کریں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ 28 فروری سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی بشرا بی بی صاحبہ ممکن بنا سکتی ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پیغام میاں نواز شریف صاحب کو بھی بھجوایا گیا ہے، انہیں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب زیادہ لمبے عرصے تک عمران خان صاحب کو اس طرح سے جیل میں رکھنا ممکن نہیں رہا۔ جس طرح سے پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، حال ہی میں اگر ہم ذکر کریں تو پوری دنیا کے بہترین 13 کپتانوں کی جانب سے جو خط لکھا گیا جس کے اوپر جواب پاکستانی حکومت کا انتہائی بھونڈا تھا کہ جناب قانون سے کوئی بالا تر نہیں، تو جناب بات تو ایسی ہے، واقعی قانون سے کوئی بالا تر نہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق تمام تر معاملات کو سر انجام دیں، ایسا تو نہیں کہ عدالتوں کے اوپر قبضہ کر لیں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہیں اور طرح طرح کے بے بنیاد کیسز آپ عمران خان صاحب کے اوپر بناتے رہیں۔ بہرحال ان 13 کپتانوں کی دیکھا دیکھی پاکستان کے اندر بھی کچھ آوازیں اٹھیں، چاہے دبی دبی ہی سے ہی ہوں، وسیم اکرم بولے، وقار یونس بولے، کچھ دیگر کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی اس قسم کی اطلاعات آئیں، پھر عالمی سطح کے اوپر ایک پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بل ایوان نمائندگان کے اندر جو کہ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے مخصوص کمیٹیوں کو بھیجا جا چکا ہے، جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب بہت جلد ٹائم آنے والا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیسیژن ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے کرنا ہے، اور امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو یہ کہا جا چکا کہ آپ زیادہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ اسی مہینے کے اندر آخری ہفتے میں جو کہ شروع ہو چکا ہے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی اہم ترین عسکری شخصیت کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ بھی بلوایا جا سکتا ہے۔ بظاہر معاملہ غزہ بورڈ آف پیس کا ہوگا، فلسطین اسرائیل معاملے کا ہوگا، پاکستانی فوجوں کو وہاں بھیجنے، ان کی وہاں تعیناتی کا ہوگا، اور ہتھیار پھینکوانے ہیں جو حماس سے، اس حوالے سے پاکستان کے کردار کے اوپر بات ہوگی، جس پر بظاہر تو پاکستان انکار کر رہا ہے، لیکن تجزیہ نگاروں کا یہ سمجھنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ زیادہ لمبے عرصے تک پاکستان ان کو انکار نہیں کر سکتا، اور اگر پاکستان انکار کرے گا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک بار پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دباؤ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کیا ایسے موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف اس بکس میں کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا
رکھا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر بات نہ کرے، کیا یہ بات قبول کر لے گی کہ پاکستانی فوج کے ذمے ایک ایسا کام لگا دیا جائے جس کی حمایت اس وقت پاکستانی قوم نہیں کر رہی، یعنی انہیں حماس کے مد مقابل جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور آئندہ آنے والے چند دن اس حوالے سے انتہائی اہم ترین ہے۔ پاکستانی سیاسی سرکلز کے اندر یہ جو تیزیاں ہیں اس وقت، یہ جو کوششیں جاری ہیں، چاہے بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے ہوں، چاہے عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست رابطے ہوں، پی ٹی آئی قیادت تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہوں، ان تمام کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جلد از جلد اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے اندر، بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر راضی کیا جائے، بدلے میں انہیں رہائی دی جائے، اس رجیم کو چند عرصے کے لیے منوایا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی تک ان کے تمام تر اندازے غلط ثابت کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔